بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بخیریت ہوں گے، کچھ خوشی کا ماحول ہوگا، ظاہر ہے کوئی آ رہا ہوگا یا کہیں آپ جا رہے ہوں گے۔ یہی چل رہا ہے نا آج کل ہر گھر میں یہی چل رہا ہے کہ کہیں آنا کہیں جانا۔ دیکھیے میری مہندی، دیکھیے میری بہو نے لگائی ہے، چاند رات بچائی لگاتی ہے ضرور، کہتی تو ہے دونوں ہاتھ میں، میں دونوں ہاتھ میں نہیں۔ پھر تو آپ لوگوں کے یہاں کیسا چل رہا ہے؟ آنا جانا پڑ رہا ہے؟ دیکھو یہی ہوتا ہے نا کہ پہلے دن بہویں گھر میں رہتی ہیں، دوسرے دن میکے نکلتی ہیں۔ ہماری بھی بہو دوسرے دن میکے گئی ہیں، ظاہر ہے۔ تو بڑا بچہ یہیں ہے، ان کی میاں یہیں ہیں، تو چھوٹا بیٹی ہے۔ تو یہی ہوتا ہے نا، ہماری بیٹی ہوتی تو ہماری بھی بیٹی آتی ہے، ہماری بیٹی تو پہلے ہی دن گھر آتی ہے، تو دوسرے دن گھومنے پھرنے نکلتے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ سب کی بیٹی بہوؤں کو سلامت رکھے، ماں باپ کو سلامت رکھے، کہ اللہ خوشیاں دکھائے۔ دیکھیں بڑے بوڑھے دعا ہی دے سکتے ہیں، دعا کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بیٹا، ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ لوگوں کو بھی اور جو پریشانیوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ دیکھیں بہت اس وقت ملک میں بہت غربت ہے۔ اگر 10 لوگ بیٹھے ہوں گے نا تو 10 کے 10 ہی کہہ رہے ہوں گے کہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ 10 میں سے 9 کے پاس بھی شاید کھانے کو نہیں ہوگا، سمجھے؟ کیونکہ مہنگائی کا وہ عالم ہے نا کہ سبزی لینے جاؤ تو 2-2.5 ہزار کی تو سبزی آ جاتی، جن کے گھر میں 2-3 افراد ہیں ان کے گھر کی۔ گوشت دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے، مطلب کیا کرے انسان، کہاں چلا جائے۔ بہرحال کہ اب تو کھانا کھاتے ہوئے بھی نا تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ یہ ہم کھا رہے ہیں، یہ تو اتنے کا ہے۔ خیر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جن کو بہت سہولت ہے، لیکن اکثریت کی بات ہونی چاہیے کہ لوگ بھوکے میں نے کیوں اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ شو بازی ہے، لیکن یوٹیوب والے تو نہیں مان رہے۔ روزانہ افطار پارٹی، روزانہ سحری کی ایک یوٹیوبر ہیں بھیا، وہ تو اتنا کرتی ہیں، یہ دعوتیں، افطار پارٹی تو سحری پارٹی۔ ارے اللہ نے تمہیں دیا ہے تو غریب غربا کو دے دو۔ کتنا دوسرے للچاتے ہوں گے دیکھ کے کہ ان کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ نہیں دکھاؤ، یہ ہمارے دین میں منع ہے، شو آف منع ہے کہ شو آف کرو اور دوسرا للچائے کہ اس کے دل سے ہائے نکلے گی کہ یہ ان کو اللہ نے اتنا دیا، ہمیں دیا ہی نہیں ہے کہ ہم ایک روٹی کو۔ ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی بیٹا کہ 3 بچے تھے، کوئی 3 سال 4 سال اور 5 سال کی، یقین کرو وہ بچے نا پانی سے روٹی، پانی تھا ایک چھوٹے سے کٹورے، پانی میں نے کئی دفعہ اس کو دیکھا، پانی سے روٹی ڈبو کے کھا رہے تھے وہ بچے، 3 بچے، بال بھی ایسے بکھرے ہوئے تھے۔ یقین کرو مجھے رونا آیا، اور لوگ اتنے دعوتیں کر رہے ہیں۔ ارے اللہ سے ڈرو، دیکھو یہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے، آج تمہارے پاس کل میرے پاس، آج کا لکھپتی کل کا خاک میں مل سکتا ہے۔ دیکھو ترکی میں کیسا زلزلہ آیا کہ عمارتیں ڈہ گئی، اس لیے کبھی بھی کسی چیز پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ میری ایک بات آپ لوگ نصیحت یاد کیجیے گا کہ بیٹا کسی چیز پہ تکبر نہیں کیجیے گا، اللہ نے دیا ہے تو شکر کریں، اور اگر جو چیز نہیں ملی ہے کسی کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا، یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے تو اللہ بہت دے گا آپ کو۔ میں نے تو یہ آزمایا ہوا ہے بیٹا۔ چلیں بہرحال آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ریشہ کباب، یعنی ایک تو ہم کباب بناتے ہیں نا بہت ہی گرائنڈر میں پیس دیتے ہیں، ریشہ کباب۔ اب چاہے آپ چکن کا بنا لیں، چکن بھی کافی مہنگی ہو گئی ہے، تو ہم ویسے آپ نے جیسے 1 کلو چکن لی، بون لیس لے لیں یا ہڈی والی لے لیں، آپ کی مرضی پہ۔ اب آپ نے اس اور چنے کی دال اگر 1 کلو ہے
تو آپ نے ایک پیالہ اور تھوڑی سی اور چنے کی دال پہلے بھگا دیں، اس کو چن کے بھگا لیں، دھو لیں، پھر اس کو چڑھا دیں گلنے کے لیے، اور گوشت کو بھی چڑھا دیں۔ پھر کیا کریں، ہڈی رہے گی نا، ہڈی کے اس میں کیا نام ہے، ذائقہ اچھا آتا ہے۔ اب آپ نے کیا، جب وہ ہو گیا تو اچھا اس میں آپ نے ڈالنا ہے کالی مرچ، پورا گرم مسالہ سمجھی ڈالیں آپ، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، سب کو اس میں چنے کی دال میں سب چیز ڈالیں، اور ایک پیاز کی گٹھی ڈالیں، لہسن چھیل کے ڈالیں، سمجھے، سب چیز ڈالیں، اور گول مرچ لال والی ہوتی ہے نا، وہ کم سے کم 12 سے 15 ڈالیں، اور نمک ڈالیں، پیاز اور لہسن بھی ڈالیں۔ میں دھنیا نہیں ڈالتی، وہ ثابت دھنیا نہیں، یہ ہم دھنیا بعد میں ڈالتے ہیں، دھنیا، پودینہ، ہری مرچی یہ میں بعد میں ڈالتی ہوں۔ اب آپ نے یہ اور گوشت دھو کے رکھا، چڑھا دیا، کوکر میں چڑھا دیں، تو جب دال گل جائے گی 15-20 منٹ میں گل جائے گی دال۔ اب آپ نے کیا کیا، پانی اتنا رکھیں کہ بس اسی میں پانی ختم ہو جائے۔ اب آپ نے نکالا، اچھا دال تو آپ مکسر میں پیس لیں۔ اب بوٹی کا کیا کریں آپ کہ بوٹی ٹھنڈی ہو گئی تو اب آپ ہڈی والی ہے تو ہڈی سے الگ کر لیں، اور پھر اس کے ریشے ریشے بنا لینا، جیسے ہم لوگ اس کے سوپ وغیرہ کے لیے کرتے ہیں نا، وہ کر لیں۔ اور اگر زیادہ بھی وہ ہو تو کیا نام ہے، وہ میش کرنے والا نہیں ہوتا، اس سے تھوڑا سا اس سے میش کر لیں، ریشہ ریشہ ہو جائے گا ایک دم، ہے نا۔ پھر جو دال ہم نے وہ کی ہے نا، دال جو ہم نے سمجھے، ہم نے تو گرائنڈ کر لی ہے، وہ باریک ہو گئی ہے، لیکن پانی بہت نہیں رکھیے گا، نہیں تو دال میں پانی خشک نہیں ہوتا ہے، پھر آپ کو ایک دن رکھنی پڑ جائے گی فریج میں۔ اچھا اب آپ نے ریشہ کر لیا، اور نہیں ہو تو کسی برتن میں رکھ کے، وہ جو ہوتا ہے نا میشر، اس سے یوں کر کے، لیکن پیسنی نہیں ہے، پھر ریشہ نہیں رہے گا، پھر تو وہ عام کباب بن جائے گا۔ ریشہ کر لیں کہ ایسے بکھر جائے بوٹیاں، کچھ تو ہم نے ہاتھ سے کر لی، اور کچھ ایسے کر کے متھر دیں آپ اس سے نا، صحیح سمجھ رہے ہیں نا بات آپ، کہ پہلے ہوتی تھی متھانی، ایک اس کی آپ کی دادی نانی کو پتہ ہوگی کہ دال کی ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے متھانی، ہاتھ وہ لکڑی کی ہوتی تھی، کہیں کہیں ابھی بھی ہوتی ہے، ہمارے گھر میں اب تو نہیں، پہلے ایک زمانے میں احساس کیا ہوتی تھی، تو وہ کر لیں۔ اب آپ نے کاٹی ہری مرچیں، ہرا دھنیا، پودینہ، پیاز انڈے کٹ، یہ چھوٹی چھوٹی جو کٹتی ہے نا یہ۔ اب اس میں وہ ریشہ بھی ملا دیا چنے کی دال میں، پسی ہوئی ہے، اور نمک چکھ لیں، اگر کم لگے تو اور ڈال دیں، کیونکہ اس کو تو ہم چکھ سکتے ہیں پکا ہوا ہے، اور سب کو پیس لیا، کیونکہ مرچیں بھی ہیں۔ اچھا ہاں، وہ جو ہم نے الائچی وائچی ڈالی تھی نا، اگر وہ پس گیا تو صحیح ہے، نہیں پسا تو اس کو نکال دے، اس کا سواد آ گیا اس میں، اب نکال دے۔ اب آپ نے کیا کیا، ٹائم دیکھنا پڑتا ہے، نہیں زیادہ نہیں ہو۔ اچھا اب آپ نے کیا کیا، اب آپ اس کی بنا لیں، سب مرچیں، دھنیا، پودینہ، پیاز ڈال دی، سب ملا لیا، اب اس کی ٹکیاں بنا لیں۔ اب ٹکیاں بنا کے چاہے فریزر میں رکھ دیں، جب آپ کو بنانا ہو، اچھا ہاں انڈا ڈالیں گے، انڈا ڈال لیں آپ، کم سے کم 1 کلو کے ہیں تو 2 انڈے تو ڈالیں ہی ڈالیں، اور پھر اس کو پلیٹ میں پھیلا کے رکھ دیں، اور اگر دوسری لیئر بھی آ رہی ہے تو ایک پلاسٹک بچھا لیں اس پہ، اس کے اوپر دوسری لگا دیں، اور اگر تیسری آ رہی ہے تو پھر ایک اور بنا دیں اور فریزر میں رکھ دیں، وہ اوپر والے خانے میں۔ اب میرے یہاں تو خیر فریزر بھی ہے نا، تو ہم تو فوراً فریزر میں پتیلی سمجھ بھی بعض دفعہ پہنچا دیتے ہیں، تو اس طرح کر لیں گے۔ پھر جب بھی آپ کو تلنا ہو، اچھا وہ جب کڑک ہو جائیں گے نا آپ کے کباب، پھر آپ اس کو زپ لاک میں رکھ دیں، یا ڈبے میں رکھ دیں۔ ڈبہ میں نے دیکھے دکھایا تھا نا، کہ میں نے وہ بنا کے رکھے ہوئے تھے،
चाहे डब्बे में करके रख दें, सेट करके, जब दिल चाहे कोई मेहमान आ जाए फटाफट चाय पे या खाने पे कबाब तैयार है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी सहूलतें रहेंगी। नानी ने आप लोगों को सब कुछ सिखाया है। तो फिर अब हम चलते हैं, हमारी जाने का वक्त आ गया है। तो सब्सक्राइब भी आप करेंगे, लाइक भी आप करेंगे। नमक डाला था हमने उसमें? नहीं भाई, ये तो कॉमन सी बात है, नमक के बगैर तो बात ही नहीं बनेगी। ये तो आप लोग खुद समझदार हैं, नमक तो डालेंगे ही डालेंगे। हमने जब नमक चखवाया तो इसका मतलब है कि नमक तो डलेगा ही। तो फिर बच्चों, अगर कहीं नानी गलती करेंगी तो क्या नाम है, माफ़ भी आप ये लोग करेंगे, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। गलती को तो माफ़ आप लोग करेंगी। फिर नानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।